الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم اسلام بھی، آج ہر کوئی غریبی، تنگدستی کا، پریشانی کا، غربت کا رونا رو رہا ہے۔ ایک کو چھوڑ کر دوسرا پریشان ہے۔ ہر کوئی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس حوالے سے سوچا؟ کبھی اس حوالے سے ہم نے غور و فکر کیا؟ نہیں کیا۔ ہمیں عادت جو نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد جو ایسے کام نہیں کیا کرتے تھے۔ محترم اسلام بھائیو، آئیے، یہ تو جب سے انسان بنا ہے پریشانیاں، مصیبتیں انسان کا ساتھ رہی ہیں، لیکن اللہ کریم ہمیں کیا فرماتا ہے؟ آئیے سورہ یونس کی آیات نمبر 12 میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کے تحت لکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے، لیٹے، بیٹھے، ہر حال میں دعا کرتا ہے۔ جب تکلیف اللہ دور کر دیتا ہے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی حالات سابقہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال ہے غافل کا۔ مومن عقل مند انسان کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ مصیبت و بلا میں صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے۔ تکلیف و راحت کے جملے احوال میں اللہ پاک کے حضور تضرع و زاری کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ ایک اور مقام بھی ہے، اس سے اعلیٰ ہے، جو مومنوں میں مخصوص بندوں کو حاصل ہے۔ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، قضاء الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تکلیف پہنچی، یار مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، ہم یہ تکلیف کا رونا شروع کر دیں۔ اگر روزگار کما رہے ہیں اس میں تنگ دستی، پریشانی، آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے کے لوگ کماتے کم تھے لیکن برکت زیادہ تھی، رحمت زیادہ تھی۔ آج ہم کماتے زیادہ ہیں مگر برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ترک کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے روزگار میں تنگی ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم خود بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھتے، خدا را اپنی حالت کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھروں کے اندر نماز شروع کروائیں، خود بھی نماز پڑھیں۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے بچے پڑھیں گے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جو ہم بیج زمین کے اندر ڈالتے ہیں نا، ہمیں وہی ملتا ہے۔ گندم ڈالتے ہیں تو ہمیں گندم کا پودا ملتا ہے، کپاس کے بیج ڈالتے ہیں تو ہمیں کپاس ملتی ہے، نہ کہ ہم کپاس ڈال کے گندم حاصل کرتے ہیں۔ محترم اسلام بھائیو، اسی طریقے سے اگر ہم نیک عمل کریں گے تو ہمارے بچے نیک ہوں گے، اگر ہم خود عمل کریں گے تو ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ عمل کریں گی۔ لہٰذا خدا را اپنی پریشانی کو مٹانا چاہتے ہیں تو آ جاؤ، رب کے حضور آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ رب تعالیٰ ہے جو ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ رب کی بارگاہ میں گڑانا ہم شروع کر دیں، رب سے ہم مانگنا شروع کریں، رب سے مانگیں۔ آؤ رب کے در پر آؤ، حی علی الصلاح،
حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جو پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے۔ ایک امام مسجد کو دیکھ لیں، کم سیلری ہوتی ہے پھر بھی خوشحال نظر آتا ہے، کیوں؟ کہ وہ 5 ٹائم نماز با جماعت جو ادا کرتا ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک اس کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے نماز، عقل مند انسان پر نماز فرض ہے، لہٰذا ہم خود بھی اس فرض کو ادا کریں، اپنے بچوں کو بھی دعوت دیں، اپنے بچوں کی امی کو، اپنے والدین کو، سب گھر والوں کو نماز کا کہیں۔ جن کے گھر نماز، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر نماز اور قرآن نہیں وہ گھر ویران قبرستان ہے، جس گھر میں نماز اور قرآن ہے وہ گھر آباد اور شاد ہے۔ جب ہمارے گھر ہی ویران قبرستان بن چکے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر نماز نہیں، تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ پھر ہماری غربت کیسے مٹے گی؟ اگر ہم غربت کو مٹانا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بھگانا چاہتے ہیں، تو آؤ میرے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ رب کے حضور، گڑ گڑاؤ، رب سے دعائیں کرو، اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما، اللہ ہماری غربت کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے رب سے، یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنا دے۔ رب سے ہم التجا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہماری مائیں دیکھ لیں، آج ہمیں کوئی مارتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، معمولی سی تکلیف ہماری ماؤں سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن میرا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو محترم اسلام بھی سوچیں، ایک ماں کو ہم ماں کا حکم نہیں مانتے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بدلیں، آج وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، نماز پڑھ لیں، رب کو راضی کر لیں۔ نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، پھر دیکھنا رب تعالی ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں کیسے دور کرتا ہے، یہ دیکھ لینا۔ صرف 40 دن تک آپ با جماعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ روزگار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔